زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت میں ہم سب یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں اور جس مقصد کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں، پروردگار عالم تمام مومنین کی حاجتوں کو پوری فرمائے اور ہم سب کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدئ لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے بآواز چونکہ ہم تذکرہ کرنے کے لیے ایک ایسے محمد کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو اس وقت موجود بھی ہے اور اس کے وجود سے ہی کائنات کا وجود ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پہلا محمد وہ ہے جس کے وجود کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ پہلا محمد وہ ہے جس کے وجود کے صدقے میں، بھائی آپ نے سنا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، جس کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے، اور یہ آخری محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات کی بقا ہے۔ یہ آخری محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات کی بقا ہے، اس لیے کہ خود ارشاد ہوتا ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر اس زمین پر کوئی حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ کائنات کی بقا کی دلیل یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہے، اور وہ حجت خدا کوئی اور نہیں، وہ ہم شیعان حیدر کرار کا طرۂ امتیاز ہے کہ ایسی ذات اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، اور جسے نبی کا لخت جگر کہا جاتا ہے، جسے مہدی آخر الزماں کہا جاتا ہے۔ آج پوری کائنات کی جو رونق ہے، وہ رونق ساری کائنات کی رونق ہے، یہ رونق اسی امام بابرکت کے وجود سے ہے، اسی امام بابرکت پر نور کے وجود سے۔ کائنات کی جتنی بھی رونق ہے یہ سب اسی امام علیہ السلام کے وجود سے اس کائنات کی رونق ہے، اس لیے کہ اگر امام علیہ السلام نہیں ہوتے تو یہ بقا نہیں ہوتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں۔ اگر امام غائب ہیں تو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ان سے کوئی استفادہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ ہونے کا فائدہ، سب سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہیں تو ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ان سے استفادہ ہو رہا ہے یا استفادہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہیں تو کیسے ہیں؟ یہ تین چار کئی سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں کہ نہیں ہیں،
اس کے بعد اگر ہیں تو کیسے ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی ذات سے فائدہ کیسے ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی ہے، تو آخر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور کر دینا چاہیے تھا، اس کائنات میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، ان سارے سوالوں کے بہت سارے جواب ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہونے کی دلیل ہے، اس کے اوپر جو ہونے کے اوپر دلیل ہے، اس کے اوپر جو دلیل ہے، ایک دو دلیل نہیں ہے۔ چل کے نبی اکرم سے پوچھیں تو وہاں بھی روایات مل جائیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ میری ذریت میں سے آخری میری ذریت میں سے جو میرا بیٹا ہوگا، جو کہ 11واں امام ہوگا، اس کی جو اولاد ہوگی وہی امام مہدی، وہی امام غائب ہوگا۔ لہذا اس کے وجود کے اوپر ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بے حد روایات ہمارے پاس کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ یہ کہوں کہ دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ دلیل نقلی جو روایات ہیں انہیں کہتے ہیں دلیل نقلی، یا خود جو امام کی ولادت کے اوپر یا جن لوگوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے، انہیں دیکھا ہے، خود یہ دلیل، ان کی روایات، یہ دلیل نقلی ہے۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو خلق کیا ہے تو کائنات کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا ہے، اور جب کائنات کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا ہے تو وہ جو مقصد خلقت کائنات ہے اس کو بتانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، اس کو بتانے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اگر تسلسل کائنات خلقت بشریت دیکھا جائے تو آپ کو حضرت آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبت اور حضرت ختمی مرتبت سے لے کر حضرت مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے نا یہ تسلسل، انشاءاللہ یہ تسلسل جناب آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبت تک، حضرت ختمی مرتبت سے لے کر ہمارے عقیدے کے مطابق آج مہدی آخر الزماں تک کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس دور میں اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر کوئی حجت موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ دلیل عقلی یہ ہے، اللہ نے خلق کیا ہے تو محاسبہ کرے گا، جب محاسبہ کرے گا جزا اور سزا دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جزا اور سزا دیتے وقت اللہ سے کوئی سوال کر لے، اے میرے معبود، تو نے ہمارے زمانے میں ہمارے لیے کوئی راہبر معین کیا ہی نہیں تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا، جو ہماری رہنمائی کرتا، جو ہماری رہبری کرتا، لہٰذا تو ہم سے سوال نہیں کر سکتا ہے، تو ہم سے سوال نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ عادل ہے، اسی لیے تو انبیاء نے بتایا کہ کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہے حجت خدا سے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ جو عقل مند ہیں وہ حجت خدا کو پہچان بھی لیتے ہیں، توجہ ہے، وہ حجت خدا کو پہچان بھی لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ان کے در پہ بھی آتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں، توجہ ہے، وہ اپنے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں، حجت خدا کو پہچان بھی لیتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل بھی لیتے ہیں۔ اور ان کا کیا کہنا کہ جن کی آنکھیں بغض و حسد دنیا کی لالچ میں بند ہو جائے یا اندھی ہو جائے، امام برحق کے ہوتے ہوئے یا سلونی کا دعویٰ کرنے والے کے ہوتے ہوئے کسی ایسے کے دور پر چلے جائیں
کسی ایسے کے در پہ چلے جائیں، کسی ایسے کے پاس چلے جائیں کہ جو جا کر منبر پہ خود کہے کہ اگر میں کچھ بھول جاؤں، مجھے مسئلہ یاد نہ ہو تو میری راہبری کر دینا، میری رہنمائی کر دینا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ امام علیہ السلام اس وقت بھائی حجت خدا ہے، اور حجت خدا وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، راہبر ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس وقت بھی ہم شیعان حیدر کرار کا یقین ہے، اعتماد ہے، ہم امامیہ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یقین ہے کہ حجت خدا امام مہدی یہ آخر الزمان۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی کائنات میں موجود ہے، اور اس کے نور سے پوری کائنات منور ہے، اس کے وجود سے کائنات کی بقا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہیں تو کائنات کو کیسے، کس طرح سے یہ فیض پہنچا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام اگر موجود ہیں اور پردہ غیب میں رہ کے یا غیبت یا اس سے پہلے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام ہیں تو یہ ظلم و جور ہے، یہ ظلم و تشدد ہے۔ اس ظلم و تشدد، ظلم و جور کے زمانے میں، اس گمراہیت کے زمانے میں، اس طغیانیت کے زمانے میں، اس ظلمت کے زمانے میں امام علیہ السلام کا ظہور ہونا چاہیے۔ اگر ہیں تو ظہور ہونا چاہیے، یہ امام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ظلم ہے، جبر ہے، تشدد ہے۔ تو بھائی دلیل بہت ساری ہیں۔ ہم نے کہا صرف امام جب ہیں تو امام کے اوپر ہی اعتراض کرنا ہے کہ امام کو آنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم ہے، اس لیے کہ تشدد ہے، اس لیے کہ ہر طرف ظلمانیت ہے، اس لیے کہ ہر طرف فرعونیت ہے۔ بھائی امام، اس امام سے پہلے کے بھی بہت سارے انبیاء، توجہ ہے آپ کی کہ بہت سارے انبیاء اور مرسلین جو اس کائنات میں آئے ہیں، صرف یہ آخری نبی جو ہے وہ غیبت میں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے، اور ان کے زمانے میں بھی ظلم و جور رہا، تشدد رہا، اس زمانے میں بھی گمراہی رہی، فرعونیت رہی، اس کے باوجود بھی وہ پردہ غیب میں رہے۔ غیبت صرف ہمارے اس آخری امام کو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء غیبت میں جا چکے ہیں۔ کسی کی غیبت کم رہی، کسی کی غیبت زیادہ رہی، کسی کی غیبت کم رہی، کسی کی غیبت زیادہ رہی۔ بھائی ہم یہی تو کہتے ہیں، ہمارا نبی جو ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ وہ معصوم پیدا ہوئے تھے، وہ نبی پیدا ہوئے تھے، 40 سال تک خاموش رہے۔ جواب جو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر امام ہیں ظلم و جور پھیلے گا تو آنا چاہیے نا، تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے، ان کی تسلی کے لیے کہ بھائی نبی اکرم کو ہم تو نبی مانتے ہیں، وہ ولادت سے نبی ہیں، اور جب وہ ولادت سے نبی ہیں، معصوم پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر 40 سال تک، اس وقت سے لے کر 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ اس وقت سے لے کر 40 سال تک خاموش کیوں رہے جبکہ ظلم ہو رہا تھا؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد برہنہ طواف ہو رہا تھا، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی نبی اکرم بچپن سے لے کر 40 سال تک خاموش رہے۔ اچھا چلو یہ تو اس وقت نبی نے اعلان نہیں کیا تھا، نبی تھے، تمہارے عقیدے کے مطابق جب اعلان کر دیا تھا تو اعلان کرنے کے بعد 3 سال تک جا کر شیب ابو طالب میں کیوں رہے؟
اس وقت تو بھی ظلم تھا، اس وقت بھی تو جور تھا، یا 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے سے پہلے 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا کھل کر اعلان نہیں کیا ہے؟ یہ 13 برس کی جو مکے کی زندگی رہی ہے اس میں 3 سال تک نبی اکرم نے جو لوگوں کو دعوت اسلام دیا ہے پوشیدہ طور پر دیا ہے۔ 3 سال کے بعد جب اعلان شروع کیا ہے اور لوگوں کی جب مخالفت ہوئی ہے تو آپ کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ یہ 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ 3 سال تبلیغ کی ہے خفیہ طور پر، 3 سال کے بعد پھر شیب ابی طالب میں گئے ہیں۔ تو یہ جو عرصہ ہے اس میں آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ 40 سال خاموش تھے، 3 سال ظلم و جور تھا پھر بھی خفیہ طور پہ تبلیغ کر رہے تھے، یا 3 سال شیب ابی طالب میں جا کر خاموش تھے؟ تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا، اپنے آپ کو کہنے والا، کوئی اپنے آپ کو نمازی کہنے والا، خود کو روزے دار کہنے والا، بڑا اللہ اللہ کہنے والا ہم سے یہ کہہ دے کہ اس میں ہو سکتا ہے مصلحت پروردگار ہو، اس میں ہو سکتا ہے مصلحت پروردگار تھی، اس لیے نبی نے ایسا کیا۔ ہم نے کہا وہاں تمہیں مصلحت پروردگار نظر آ رہی ہے، جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں تمہیں مصلحت پروردگار نظر نہیں آتی۔ جو وہاں مصلحت پروردگار تھی کہ نبی خاموش رہے، وہی مصلحت پروردگار یہاں بھی ہے کہ امام پردہ غیب میں رہے۔ وہی مصلحت پروردگار یہاں بھی ہے کہ نبی خاموش رہے۔ 1-2 واقعہ نہیں، صرف ختمی مرتبت کا نہیں، جناب موسیٰ فرعون سے دور جا کر پتہ نہیں باہر جا کر کتنے عرصے تک فرعون اور فرعونیت سے دور رہے ہیں، وہ بھی جناب موسیٰ کی غیبت تھی۔ ایسے ہی جناب ادریس کی غیبت رہی ہے، ایسے ہی جناب عیسیٰ کی غیبت رہی ہے۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں کئی نبیوں کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، خود ان کا بیان ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے تالیف دی ہے، اور خصوصاً یہ جو مضمون جمع کیا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے کہنے پر جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم مکے میں تھا، اور کسی بہت لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن تفصیلی واقعے میں نہ جا کر کہتے ہیں ایک روز مجھے جو ہے وہ مکے میں کچھ غور و فکر کرتے ہوئے نیند آ گئی، تو میں نے کیا دیکھا خواب کی حالت میں کہ خانہ کعبہ کے در سے امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور خود امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا، شیخ صدوق سے کہا، کہتے ہیں مجھ سے یہ کہا کہ تم اس عنوان پر کہ جو لوگ غیبت امام علیہ السلام پر شک و شبہہ کرتے ہیں، اس سے پہلے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں مشہد میں تھا، مشہد سے پھر جو ہے وہ ایک مقام پر اور گیا، وہاں پر لوگوں میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے امام علیہ السلام کی غیبت کو لے کر، کہ اتنی طولانی غیبت یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں مکے پہنچا تو میں نے غفلت کی حالت میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام ظاہر ہوئے ہیں، اور امام علیہ السلام مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس عنوان پر کتاب کیوں نہیں تالیف کرتے؟ کام اس کے بعد میں نے تحیہ کیا، وہیں پر امام علیہ السلام سے میں نے وعدہ کیا کہ میں اس عنوان پر کتاب لکھوں گا۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اس عنوان پر کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری غیبتوں کو ذکر کیا ہے، بہت سارے انبیاء
غیبت میں رہے ہیں، بہت سارے انبیاء، جناب ادریس، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ سب غیبت میں رہے، ان سب کی غیبتوں کا ذکر کیا ہے امام علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، قدرت پروردگار عالم میں یہ چیز باہر نہیں ہے جو کسی کو زندہ بھی رکھے اور پردے میں بھی رکھے، کسی چیز کو کسی کو زندہ بھی رکھے، پردے میں بھی رکھے۔ ارے بھائی، اب بات نہ سمجھنا ہو تو ظاہر سی بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، وَإِلَّا اگر سمجھنا ہو تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نہ جانے کب خلق کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نہ جانے کب سے خلق کیا ہے، وہ فرشتے ابھی بھی موجود ہیں اور نہ جانے کب تک موجود رہیں گے۔ ارے فرشتوں کو جو چھوڑو، یہ روز تم چاند، ستارے، یہ سورج، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو، جبکہ یہ سب کچھ جمادات ہیں۔ اس کو دیکھ کر اگر سوال کیا جائے ان سے کہ یہ سب بھی تو ہزاروں سال سے اپنے محور پہ چکر لگا رہے ہیں، ان کی بقا کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں یہ قدرت پروردگار ہے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ سورج اپنے محور پر اتنے سال سے چکر لگا رہا ہے، یہ چاند اپنے محور پر اتنے سال سے چکر لگا رہا ہے اور اپنی زواؤں کو بکھیر رہا ہے، یہ ستارے اتنے سال سے روشنی بکھرا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب قدرت پروردگار ہے۔ تو بس یہیں سے جواب مل جاتا ہے انہیں، جب اللہ کی قدرت ستارے کو چمکتا رکھ سکتی ہے، سورج کو چمکتا رکھ سکتی ہے، چاند کو روشن رکھ سکتی ہے، تو آخری نبی کے بیٹے کو بھی زندہ رکھ سکتی ہے۔ اس کی اتنی سادہ سی مثال ہے، سامنے کی بات ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں مسئلہ یہ ہے کہ جب نہ سمجھنا ہو بات، اگر نہ سمجھنا ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارا امام اس وقت ہمارے درمیان میں موجود بھی ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے موجود بھی ہے اور ہماری وہ نصرت بھی کرتا ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ اگر امام کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہو تو آج ہم شیعان حیدر کرار کا وجود اس کائنات میں نہ ہو۔ اور امام علیہ السلام کیسے امام علیہ السلام مدد کرتے ہیں، ایک دو بات اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ سب سے پہلے یہ کہ امام علیہ السلام کیسے ان کا فیض ہم تک پہنچتا ہے جبکہ وہ پردے غیب میں۔ اس کی بہت آسان سی مثال دی ہے سید قزوینی نے اپنی کتاب میں امام مہدی من المہد الی الظہور، کتاب ہے ان کی من المہد الی الظہور، اس میں لکھا ہے، بہت ساری مثال دی ہے۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال دے کر کہتے ہیں بھائی یہ جو تم نے سورج دیکھتے ہو، سورج جب نکلا ہو، اس کے اوپر کوئی بادل نہ ہو، تب بھی وہ اپنا فائدہ، سورج جب ظاہر ہو، پردے میں نہ ہو، بادل میں نہ ہو، اس پر کوئی بدلی نہ ہو، تب بھی اپنا فیض اور اپنا فائدہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور جب یہ بادل کے پیچھے ہو جائے، اس پر بادل آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ وہ غائب ہو جائے، تب بھی دن رہتا ہے اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا ہے۔ کہا یہی مثال ہے امام زمانہ کی کہ وہ اس وقت پردے غیب میں تو ہیں، لیکن جیسے بادل کے پیچھے رہ کر سورج لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ویسے ہی امام مہدی پردے غیب میں رہ کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام پردے غیب میں رہ کر ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے
کہ ہمارا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، امام فیض پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں کہیں پر دیکھا تھا۔ یہ روایات، اور بعض اس میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کی، میں مسجد سہلہ میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے، وہاں نجف اشرف کوفے میں مسجد سہلہ ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ مسجد سہلہ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 40 منگل وہاں پر جائے، جو آج کی شب ہے، اگر جائے تو اور دعا کرے تو ہو سکتا ہے اگر امام چاہیں تو اس سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہو۔ اور بعض علماء کی سوانح حیات میں ملتا بھی ہے کہ بعض علماء نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی کی ہے، بعض علماء نے ملاقات بھی کی ہے۔ لہٰذا ایسے بہت سارے علماء کے واقعات ملتے ہیں کہ جسے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے۔ تو وہاں پر ایسے ہی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک شخص نے سوال کیا، یہ صرف انسان کو فکر کرنے کی بات ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے واقعہ پیش آتا ہے یا موقع پیش آتا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر فلاں قوت نہ ہوتی یا فلاں طاقت نہ ہوتی تو ہم یہاں پر نہ سنبھلتے، یا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل نہ ہوتا، جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا کبھی ہم یہ غور نہیں کر سکتے کہ آخر اس امر کے پیچھے امام زمانہ کی کیا قدرت یا ان کی طاقت جو ہے وہ کار فرما نہیں ہو سکتی ہے؟ بے شک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت اور طاقت جو ہے وہ کار فرما ہو سکتی ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ صحیح رابطہ بنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر ہماری مدد کریں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر مدد نہ کریں۔ آپ لوگوں کے نظر کے سامنے بحرین والا واقعہ موجود ہے، مجھے سارا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا 3 دن کے بعد آئے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا 3 دن کے بعد آئے، اتنی پریشانیوں کے بعد، تو مولا نے کیا فرمایا؟ تم نے اگر تمہارا یقین مضبوط ہوتا تو تم 3 دن کی مہلت نہ دیتے، اگر مجھے پہلے دن یقین کے ساتھ بلاتے تو میں پہلے دن ہی تمہاری مدد کے لیے آ جاتا۔ تو عزیزان محترم، مولا کے چاہنے والے، ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں اور یہ ایام امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ ہم سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ ہمارا جو وقت کا امام ہے، جو زندہ ہے، جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، کچھ لمحے کے لیے ہم اپنے امام کے بارے میں فکر کریں، کچھ لمحے کے لیے اپنے امام سے توسل کریں، کچھ لمحے کے لیے اپنے امام سے ایک رابطہ بنانے کی کوشش کریں، اور اس دور حاضر میں دو جملوں میں بات کرنے کی کوئی تفصیل میں نہیں جانا۔ اس دور حاضر میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری ہماری 2 طریقے کی ہے۔ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ خود کو ایسا بنائیں کہ جو ہم امام کے ناصر کہلانے کے لائق ہوں، خود کو ایسا بنائیں۔ اور امام کا ناصر کون کہلائے گا؟ مددگار کون کہلائے گا؟ روایات کہتی ہیں کہ امام کا مددگار وہ ہوگا جو قائم اللیل ہوگا وصائم النہار ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 313 افراد کی ضرورت ہے،
نہایت ہی متقی پرہیزگار، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، ہم میں سے یہ کوشش کرنی ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری مجتمع جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال اس نظریے سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو شیعہ ہیں یہ یتامى آل محمد ہیں، آل محمد کے یتیم ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنا اتنا ہی اجر رکھتا ہے جتنا کوئی کسی یتیم کو دیکھ بھال کرے۔ یتیم کی دیکھ بھال کا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو ہر بال جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا، محبت سے شفقت سے اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، جتنا بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا، ہر بال کے عوض میں اللہ رب العزت جنت میں اتنا بڑا مقام عطا کرے گا کہ جتنا بڑا اس دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ یہ ایک یتیم، پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک عام یتیم کا یہ صلہ ہے تو جو یتیم آل محمد ہے اگر کوئی ان کی دیکھ بھال کرے، اگر کوئی ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ میرے معبود ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب صحیح طریقے سے اپنے کردار کو سنوار سکیں، تاکہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہم یہ آواز دیتے ہیں کہ مولا ظہور کیجئے، مولا اس وقت تک ظہور کیسے کریں گے کہ جب تک ان کو ان کا ناصر مہیا نہ ہو جائے، ان کے مددگار مہیا نہ ہو جائیں۔ میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو ایسا بنا سکیں تاکہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جیش میں اور لشکر میں ہم شامل ہو سکیں، اور اس سے پہلے پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں جو یتیم آل محمد ہیں، میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے اللہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تو اس امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری عظمت و جلالت کا، دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اے میرا معبود اس زہرا کے لال کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھ، جہاں کہیں بھی امام کے چاہنے والے ہیں، اے میرے معبود خصوصاً اس گھر میں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جہاں پر جشن منعقد ہوا ہے، میرے اللہ یہاں پر اپنی رحمت و کرامت نازل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ہم سب مل کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔